پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ اللہ تعالی کائنات کی طرف متوجہ کر کے انسان کو توحید کا سبق سکھا رہے ہیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اے بندے اگر تو نہیں بھی جھکتا تو نہ جھک، تو نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتا نہ کر. کائنات کی ہر چیز آسمانوں کی اور زمین کی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، وہ اس کی غلام ہے، وہ اس کی بندی. والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم و ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر من الناس اور بہت سے انسانوں میں سے، سب نہیں. وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے ہیں جن پہ عذاب چسپاں ہو کے رہ گیا، لہذا وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. اور سجدے سے مراد ایک تو سجدہ عبادت ہوتا ہے اور ایک سجدہ اطاعت ہوتا ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے آگے سر نگوں کیے ہوئے، جھکی ہوئی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتی. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی، اسی طرح ہر چیز کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے. ساری مخلوق کی سجدے کا اپنا ایک انداز ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں، پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے، ان پر صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ سب کچھ کرتے ہیں. یعنی ایک تو ان کی خاص عبادت کا طریقہ جو بھی ہے وہ بھی مانا ہو سکتا ہے سجدے کا، اور دوسرا ان کی اطاعت اور فرما برداری اور سبمیشن. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں میں سے بھی بہت سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سو پہ عذاب چسپاں ہو گیا. تو دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ جن پہ عذاب پکا ہو گیا. تو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ جو نہیں جھکتے، سیدھا یہ کیوں کہا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب حق ہو گیا، چسپاں ہو گیا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں نا، کثیر کہہ کے دو کیٹیگریز کو واضح کیا گیا. کثیر سجدہ کرنے والے اور کثیر عذاب میں جانے والے. تو یہ کثیر کون ہیں؟ جو سجدہ کرنے والے ہیں، یا وہ کثیر ہیں جو سجدے سے انکاری ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کی بجائے اوروں کے آگے جھکے ہوئے، اور اوروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ وہاں عزت پائیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کو اللہ رسوا کر دے، جس کی اللہ اہانت کر دے، توہین کر دے، بے عزتی کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ تو نہیں اس کے لیے کوئی بھی عزت دینے والا، اکرام دینے والا. کاف رے میم اس کا روٹ ہے، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. اگر چند لوگوں کو اس نے وقتی طور پر کچھ آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ چاہے تو سجدہ کریں، اطاعت کریں، جھکیں، اور چاہے تو نہ کریں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے بے بس ہے یا ہم اس کو ہرا سکتے ہیں. نہیں، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے. ہاں، انسان کو بدعمالیاں کرنے کا، نافرمانی اور سرکشی کرنے کا اس نے وقتی طور پر اختیار یا چوائس دے رکھی ہے، جس کو وہ مس یوز کر کے بہت خوش ہو رہا ہے کہ شاید اس نے اللہ کو ہرا دیا.